بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم. کوئی ساتھی بتا دے کہ آواز درست آ رہی ہے؟ جی استاد جی درست آ رہی ہے. چلو ماشاء اللہ. چلیے تو باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں تشکیل بالقرآن کورس کو خوش آمدید. آج کی کلاس کا پہلے میں فارمیٹ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ کلاس کا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو کورس کے حوالے سے کچھ آگاہی دوں گا کہ کورس میں ہم اس رمضان میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، اور کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو کہ پچھلے سالوں میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے، تو ان کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال میں کیا فرق ہے. تو اور پھر اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے جو آج کا ٹاپک ہے جس کو مقدمہ ترجمہ و تفسیر کہہ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. جو کچھ اور شہروں سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی انشاءاللہ پریشانی بھی دور کرتے ہیں، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو. اچھا بھائی، تو پہلے کورس کا فارمیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. جی تو اس صفحہ جو ہم نے رمضان میں اپنا نصاب رکھا ہے اس میں سب سے پہلے مقدمہ ترجمہ و تفسیر ہے. مقدمہ ترجمہ و تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کے متعلق کچھ اہم باتیں جو کہ تفسیر سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اور کچھ اصول ہیں جن کو ہم اصول تفسیر کہتے ہیں. اصول تفسیر ویسے تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہم اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے تاکہ تفسیر پڑھا جائے تو اس میں کچھ اصولوں کا خیال رکھا جائے. تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پہلی کلاس میں یہ باتیں بتاتے ہیں. تو جو پچھلے 3 سال سے ہماری یعنی 2 سال سے کلاس ہو رہی ہے، آج ابھی اس کا تیسرا سال ہے، تو اس میں ہماری یہ ترتیب رہی کہ پہلی کلاس میں ہم آپ کو یہ کچھ اصولی باتیں بتاتے ہیں، کچھ تمہیدی باتیں بتاتے ہیں، انٹروڈکشن دیتے ہیں، تاکہ جو بعد کی 28 کلاسیں ہیں اس میں آپ کو چیزیں صحیح سے سمجھ میں آ سکیں. اچھا بہت سارے لوگ ریز ہینڈ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے نا، چیٹ میں لکھتے ہیں، تو چیٹ میں لکھ دیں گے انشاءاللہ پھر سمجھ میں آ جائے گی بات. اچھا کوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ آواز بالکل نہیں آ رہی، بہت اٹک رہی ہے. یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر میری سائڈ سے پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ کی سائڈ ہے تو پھر بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میں اس کو ریسیٹ کر لیتا ہوں. جی جناب، تو یہ پہلی بات ہوگی، اس کو مقدمہ ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ترجمہ نماز رکھا ہوا ہے. ترجمہ نماز بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھی کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. رمضان میں ماشاءاللہ بڑے شوق سے حضرات نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ چونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو بہت سارے حضرات کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ترجمہ نماز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور جو حضرات پچھلی دفعہ بھی شریک ہو چکے ہیں، ترجمہ نماز ایک دفعہ سیکھ چکے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوبارہ سے اس کو سیکھیں. کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو ایک دفعہ سیکھ کے چھوڑ دیا جائے، بار بار اس کو سیکھیں تاکہ یہ چیز بالکل پکی ہو جائے. تو کل اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ نماز کے اوپر بات ہوگی، وہ ہم آپ کو ترجمہ نماز پڑھائیں گے بھی، اس کا ہینڈ آؤٹ بھی دیں گے تاکہ آپ اس کو الگ سے بیٹھ کے یاد کر سکیں اور گھر والوں کو بھی یاد کرا سکیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے ترتیب یہ کہ انشاءاللہ آخری 10 صورتیں پڑھائی جائیں گی. آخری 10 صورتیں اس لیے پڑھائیں گے پہلے کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں بکثرت، اور اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ یہ ہم جانیں گے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ.
अच्छा, जो साथी हैंड रेस कर रहे हैं मैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई बात है तो आप चैट पे लिख दें। अच्छा, बकसरत ये सवाल हजरात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में 6:30 पे इफ्तार का टाइम है, तो हम क्या करें। इसी तरह बाकी शहरों में भी 6:25 पे, 6:30 पे, 6:35 पे इफ्तार का टाइम है, जबकि क्लास हमारी इंशाल्लाह 6:45 तक है। तो उसका हल ये है कि जब तक आप क्लास में शामिल रह सकते हैं आप उस वक्त तक शामिल रहें। उसके बाद जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब हो आप ड्रॉप हो जाएं, दुआ करें, इफ्तार करें। जो आपकी क्लास रह जाएगी तो हम इसका लिंक आपको भेज देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जो क्लास रह गई होगी तो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह ये तरतीब रोजाना की रखें कि आप इब्तदाई हिस्से में क्लास में शामिल हो जाएं और 6:25 पे या अफ्तार के करीब करीब आप क्लास से ड्रॉप हो जाएं, फिर इसके बाद जो रह जाए उसकी रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। ठीक है भाई, चलें। अच्छा भाई, फिर हमारे निसाब में इंशाल्लाह सूरह हूद शामिल है। सूरह हूद इसलिए शामिल की गई है कि इसके अंदर अंबिया किराम के वाक़यात हैं। तो अंबिया किराम के वाक़यात जो अहम अहम अंबिया हैं, ख़ास तौर से वो अंबिया जिनकी कौमों पर अजाब आया, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इनके वाक़यात हैं तफसील के साथ सूरह हूद में। तो इसलिए सूरह हूद को हमने रखा है ताकि उन वाक़यात के बारे में आप जान लें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि जब वो वाक़यात पढ़ाएं तो उसके मुताल्लिक़ा जो नक्शे हैं, जो मैप्स हैं, कि करंट जो दुनिया का मैप है उस पे वो लोकेशंस किधर हैं जहाँ पे बस्तियाँ आबाद थीं, और अगर उसके कुछ आसार अभी बाकी हैं तो उसकी तस्वीर भी इंशाल्लाह हम आपको शामिल करके दिखा देंगे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह वो बातें समझ में आ सकें इंशाल्लाह। सूरह हूद के साथ फिर हमने सूरह निसा रखी है। सूरह निसा गुज़िश्ता सालों में भी निसाब में शामिल रही है, अलबत्ता इसका कुछ हिस्सा हम शामिल करते थे, मुकम्मल सूरह निसा शामिल नहीं थी पिछले सालों में। इस साल हमने इसको मुकम्मल शामिल किया है। इसकी वजह यह है कि सूरह निसा में बहुत ही तफसीली अहकामात हैं इस्लामी माशरत के मुतालिक, इस्लामी हुकूमत के मुतालिक, इस्लामी निज़ाम के मुतालिक। तो ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये अहकामात तफसील से इसमें आते हैं, फिर हुकूक आते हैं कि मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं और ख़वातीन के क्या हुकूक हैं, बेवाओं के क्या हुकूक हैं, यतीमों के क्या हुकूक हैं। तो ये तफसील से इंशाल्लाह सूरह निसा में बयान हुआ है और एक बहुत तवील सूरत है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने टारगेट किया है कि सूरत को मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इसमें सूरह कहफ को रखा है। सूरह कहफ इसलिए अहम है कि जो कुर्ब क़यामत के फितन हैं, कुर्ब क़यामत के अंदर जो आजमाइशें आएंगी, जो फितने आएंगे, उसके लिए सूरह कहफ को बकसरत बताया गया कि सूरह कहफ की तिलावत की जाए, सूरह कहफ को याद किया जाए। तो उस हवाले से सूरह कहफ अहम है। फिर इसके अंदर कुछ कुर्ब क़यामत के करीबी वाक़यात का भी जिक्र है, जैसे कि याजूज माजूज का तज़किरा भी सूरत के अंदर आता है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है, हज़रत खिज़र के साथ वाला जुल्क़रनैन का वाक़या है, फिर असहाब कहफ का तफसीली वाक़या है। तो इंशाल्लाह सूरह कहफ इसलिए रखी गई ताकि आप इन तमाम बातों को जान सकें। इसके साथ फिर सूरह हुजुरात को कोर्स में रखा गया है। सूरह हुजुरात कोई बहुत ही मुख्तसर सी सूरत है, 2 रुकू की। इसको रखने का मकसद ये है कि इसके अंदर इस्लामी माशरत के अहकामात हैं। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल हमारा टारगेट ये है कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम 29 दिनों में कंप्लीट करेंगे। और अगर ऐसा होता है कि ये हम वक्त से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर निसाब में मज़ीद सूरतों को ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा भाई, आगे चलें। असातिज़े किराम जो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह इसके अंदर मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब होंगे। मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब का तारुफ ये है कि अल एहसान कोर्सेज़ के वो डायरेक्टर हैं, जो अल एहसान कोर्सेज़ जिसके तहत आप ये कोर्स कर रहे हैं। और उसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में शरिया एडवाइज़र भी हैं, MBA भी किया हुआ है, MPhil इस्लामिक साइंसेस में किया हुआ है, मुफ्ती भी हैं। तो मौलाना फैयाज़ साहब इंशाल्लाह इस कोर्स में हमारे साथ होंगे। इसी तरह मुफ्ती अहमद अफनान साहब हमारे साथ होंगे। मुफ्ती अहमद अफनान साहब का तारुफ ये है कि कुल्लियत शरिया प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं जामिअत रशीद में। इसके अलावा LLB भी मुफ्ती होने के साथ साथ LLB भी किया हुआ है। अभी वो LLM कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, बल्कि नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PGD किया है और अभी एक दूसरी यूनिवर्सिटी से LLM कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ इस कोर्स में शामिल होंगे। इसी तरह मुफ्ती सैफुल्लाह साहब हमारे साथ शामिल होंगे इस कोर्स में। मुफ्ती सैफुल्लाह साहब का तारुफ ये है कि वो जामिअत रशीद में एक तो मुफ्ती हैं, दूसरा है कि जामिअत रशीद में जो जो आखिरी साल होते हैं जिसमें अहादीस
کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان اساتذہ کو استاد الحدیث کہا جاتا ہے. تو مفتی سیف اللہ صاحب جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ مفتی سعد شبیر صاحب ہوں گے. مفتی سعد شبیر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ بھی مفتی ہیں اور انہوں نے مفتی بھی کیا ہوا ہے اور اسی ایک اور چیز میں بھی اسپیشلائزیشن کی بھی ہے. ایک کالج میں وزٹنگ فیکلٹی میں شامل ہیں اور الاحسان کورسز کے بھی کچھ نصاب کی ذمہ داریاں مفتی سعد شبیر صاحب کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بھی اس کورس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. میرا نام سجاد ظہیر ہے اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے جامعۃ الرشید کلیۃ الشریعہ پروگرام سے یہ عالم کا کورس کیا ہے. اس کے علاوہ NIT سے میں نے انجینئرنگ کی بھی ہے اور IBA سے MBA بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا مختصر سا تعارف ہو گیا. آ جاتے ہیں آج کے کورس کے اوپر. ایک اور ساتھی انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ چیٹ میں سوال لکھتے ہیں. اچھا، جن لوگوں نے بھی لیٹ جوائن کیا تو میں ایک اس بات کی پھر سے وضاحت کر دوں کہ جو ہمارے دوسرے شہروں سے حضرات شامل ہیں تو ان کا جب افطار کا وقت ہو جائے تو وہ اس کورس سے ڈراپ ہو جائیں اور جتنا حصہ رہ جائے وہ ہم آپ کو ریکارڈنگ بھیج دیں گے. ریکارڈنگ میں اس کو سن لیں. جزاک اللہ. مزید یہ ہے کہ روزانہ جو کچھ پڑھایا جائے گا تو اس میں جو اہم چیزیں ہوں گی اس کے ہینڈ آؤٹس انشاءاللہ آپ کو بھیجتے رہیں گے. اس میں مزید یہ ہے کہ اگر آپ کو کورس کے متعلق کوئی سوال کرنے ہوں تو کچھ سوالات تو انشاءاللہ ہم کلاس کے دوران ہی لے لیں گے چیٹ کے ذریعے یا پھر کچھ صورتوں میں ہم ہینڈ ریز کا آپشن بھی دیں گے. مزید یہ کلاس کے آخر میں ہوا کرے گا. مزید یہ کہ جو واٹس ایپ گروپس آپ کے بنے ہوئے ہیں تو اس کو روزانہ ہم 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے کلاس کے بعد کھول دیا کریں گے جس میں آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں. آپ سوالات بھیجتے رہیں وہ سب ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد جو بھی متعلقہ استاد ہوں گے ان سوالات کو دیکھ کے ایک ساتھ ان سب کے جوابات اگلے دن تک انشاءاللہ دے دیں گے. تو یہ سوال جواب کی ترتیب ہوگی. اچھا بھی تو آج ہم پھر جو ہمارا اصل سبق ہے جس کو مقدمہ ترجمہ و تفسیر کہہ رہے ہیں اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تصحیح نیت یعنی نیت کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے. نیت کے صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو اس وقت سیکھ رہے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں مقصد ہو. یہ مقصد نہ ہو کہ میرے پاس علم آ جائے گا اور پھر میں لوگوں سے مباحثے کرتا پھروں گا. مباحثے کرنے والے ویسے ہی بہت ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو وہی مباحثے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علم کو سیکھیں. علم کو اس لیے سیکھیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. علم کو اس لیے سیکھیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. ٹھیک ہے. علم کا سیکھنا انسان کے لیے فرض ہے. قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اس میں ہم سے مخاطب ہو کر بات کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. ٹھیک ہے. تو ہم سے مخاطب ہو کر ایک کلام پیش کیا گیا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. وہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو اپنی نیت کی تصحیح فرما لیں کہ ہم یہ جو سیکھ رہے ہیں یہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے. اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم سیکھ کے اس پہ عمل کریں. اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو. تو جیسے کہ یہ ایک حدیث جو کہ بہت مشہور حدیث ہے اور عام طور سے یہ دستور ہے کہ مدارس میں جب حدیث کا سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ابتدائی طور پہ یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں بھی صاحب بخاری نے امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو کہ اس نے نیت کی. اسی طرح ہم نے اس ڈاکومنٹ میں کچھ دعائیں شامل کی ہیں تاکہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے ان دعاؤں کو یاد کیا جائے. اور میں آپ تمام حضرات کو تاکید کروں گا کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پڑھیں تاکہ آپ جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس میں اضافہ عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مختصر سی دعا سکھائی گئی. اس دعا کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ اس دعا کو فرمائیں. کیا؟ ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اسی طرح دوسری دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے. ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان فرما دیجئے. اور واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے. یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. اسی طرح ایک تیسری دعا بھی ہے اس کو بھی یاد کر لیں. اب ہم آ جاتے ہیں قرآن پاک کے متعلق کچھ باتوں کی طرف. کچھ اہم باتیں چیٹ میں کیا فرما رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ شیئر کرتے ہیں. جی ڈاکومنٹ ہم آپ کو انشاءاللہ کلاس کے بعد شیئر کر دیں گے. ابھی جو آپ کے سامنے صرف ایک آؤٹ لائن ہے اس کا تفصیلی ڈاکومنٹ انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے. اس میں اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہوگی.
قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ تمام آخر جب تک انسانیت رہے گی اس وقت تک کے لیے راہ نجات ہے۔ قرآن پاک کی ایک علمی تعریف بھی ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ وحی کیا ہے۔ وحی کا ہم سنتے رہتے ہیں کہ وحی کا کیا مطلب ہے، تو وحی کا ایک تو لغوی مطلب ہے جس کو ہم لٹرل میننگ کہتے ہیں۔ لٹرل میننگ یہ ہے کہ کسی پوشیدہ بات کی خبر دینا، یعنی کوئی بات جو کہ لوگوں کو نہیں معلوم اس کی خبر دینا، یا اس کا اشارہ کرنا، یا کسی کے دل میں بات ڈالنا، ان تمام باتوں کو وحی کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں وحی کے لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، خاص اصطلاح کی ٹرمینالوجی کی بات کرتے ہیں، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی پیغام جو کہ کسی نبی کی طرف بھیجا جائے، اس کو وحی کہا جائے گا۔ اچھا بھائی، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گئی وحی۔ پھر وحی کی دو اقسام ہیں۔ ایک وحی تو وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وحی بھی ہے جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں سکھائی گئیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القاء فرمائی گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ کے اندر لوگوں کو بیان کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فہم دیا گیا دین کا، اور اس فہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں خود سے بیان فرمایا، تو وہ چیز بھی ایک، اس کو بھی ہم وحی میں شمار کرتے ہیں۔ اور اس وحی سے مراد کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم وحی کہتے ہیں، البتہ یہ وحی غیر متلو ہے، ایک ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، اور خاص طور سے آج کل جو پورا ماحول چل رہا ہے دنیا کا، تو اس میں تو اس بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، جانیں کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سینسز دیے ہیں، جس کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں، حواس 5، مزید یہ کہ انسان کو اس کے اوپر ایک عقل دی گئی ہے جو کہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں محدود ہیں، اس کا دائرۂ کار محدود ہے۔ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کمرے کے باہر مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں کیمرہ لگا کے تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن ویسے مجھ سے خود سے نہیں پتا چل سکتا، اور کیمرہ لگا کے بھی دیکھوں گا تو ایک حد تک دیکھوں گا نا۔ اس وقت مجھے علم بالکل نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سب کیا کیا چیزیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ تو میری جو انسان کا حق حواس وہ محدود ہے، وہ ایک محدود حد تک جان سکتا ہے، ایک محدود حد تک سوچ سکتا ہے۔ تو اس محدود حد تک جان سوچ کے جو وہ باتیں قائم کرے گا، جو فیصلے قائم کرے گا، وہ یقیناً محدود ہوں گے۔ تو وہی جو ہے وہ اس سے اوپر کی رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں تک انسان کے حواس 5 کام نہیں کر سکتے، اس کی عقل کام نہیں کر سکتی، تو وہاں پہ جا کے وہی رہنمائی کرتی ہے، وہی انسان کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ انسان کو کیا کرنا ہے۔ پھر جب آپ کائنات کی بات کریں، انسان کی تخلیق کی بات کریں، کائنات کی انتہا کی بات کریں، انسان کی انتہا کی بات کریں، تو ہم عقل سے اس بات کو نہیں بتا سکتے کہ کائنات پہلے کیا تھی، کائنات کی ابتدا کیا تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک تھیوری بنا لی، بگ بینگ تھیوری بنا لی کہ بگ بینگ ہوا، اس کے بعد کائنات بن گئی، لیکن بگ بینگ کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ جو ایک بڑا ماس تھا وہ کیا تھا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں اس کے انسان اس کا خود سے جواب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان اس بات کا جواب تو کسی حد تک شاید دے دے کہ بھئی دنیا کسی دن تباہ ہو جائے گی، جو حالات چل رہے ہیں اس کی بیسس پہ بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی صرف ایک مشاہدات کے طور پر کی جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی کائنات کو تباہ ہونا ہے؟ کیا واقعی کائنات کو ختم ہونا ہے؟ ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں ہم عقل سے نہیں بیان کر سکتے، کوئی بھی عقل سے نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ ساری باتیں پھر وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا چیز چلتی رہے گی، جنت دوزخ بنیں گی، کس طرح محشر قائم ہوگا۔ یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل سے نہیں بتا سکتا، تو پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچائیں۔ اسی طرح انسان کی اپنی تخلیق ہے، انسان خود سوچتا ہے کبھی کبھی کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا کام ہے میرے دنیا میں، مجھے کس لیے بنایا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، اور میرا انجام کیا ہوگا، جب میں مروں گا تو کیا ختم ہو جاؤں گا، کیا مٹی میں مل جاؤں گا، یہ کچھ اور ہوگا۔ تو یہ سارے جوابات بھی انسان کو وحی دیتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے بظاہر، لیکن پھر ایک اور دن آئے گا کہ جب تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے، اس کے بعد تمہاری ایک
بغیر ختم ہونے والی زندگی ہوگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی. اس زندگی کا مدار اس پرانی زندگی پر ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتے ہیں؟ وہی بتاتی ہے. انسان اپنی عقل کے ذریعے کبھی بھی ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے لیے ہمیں وہی کی ضرورت ہے کہ ہم وہی کو جانیں, وہی سے سیکھیں کہ یہ سب بعد میں کیا معاملات ہونے والے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی. سائنس جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہہ دیتی ہے کہ میٹر, جیسے کہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. تو بھائی اگر میٹر نہ بن سکتا ہے نہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے تو پہلی دفعہ کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو ایک سوال ہے. تو یہ ساری چیزوں کے جوابات جو ہمیں وہی کے ذریعے ملتے ہیں. موت کیا ہے, روح کیا ہے, سب اس کائنات کو بنانے والا کون ہے, چلانے والا کون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب عقل سے جواب نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا اس کے بارے میں کہ خیرت مندوں سے مت پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اچھا, پھر مزید ایک بات یہ ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے, اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. وہ بات یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے. ہم کس بات کو صحیح کہیں گے, کس بات کو غلط کہیں گے, کس بات کو اچھائی کہیں گے, کس کو برائی کہیں گے, کیا نیکی ہے, کیا بدی ہے, کیا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیا ورچو ہے, کیا وائس ہے. ٹھیک ہے, واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. تو یہ ساری باتیں کون بتائے گا, اس کا بینچ مارک کیا ہوگا؟ اس وقت مغربی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت کوئی بینچ مارک نہیں ہے. وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, کبھی کسی بات کو اچھا کہہ دیتے ہیں, کبھی کسی بات کو برا کہہ دیتے ہیں. ایک بات جس کو برا کہا کرتے تھے صدیوں سے, اب وہ اس کو اچھا کہنے لگ گئے. کچھ باتیں تھی جس کو وہ پہلے اچھا کہا کرتے تھے, اب وہ اس کو برا کہنے لگ گئے. بہت ساری معاشرتی برائیاں جو کہ مغربی معاشرے میں بھی پہلے بری سمجھی جاتی تھیں, لیکن اب مغربی معاشرہ اسی کو صحیح کہہ رہا ہے. صرف صحیح نہیں کہہ رہا بلکہ اب وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے, اور اب وہ اس بات کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس کو برا مت کہو, اور جو اس کو برا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم غلط ہو. یہ مغرب کے معیارات بدل گئے. مغرب کے معیارات اس لیے بدل گئے کیونکہ انہوں نے اپنے بینچ مارک کو چھوڑ دیا. پہلے وہ بائبل کو اپنا بینچ مارک کسی حد تک مانا کرتے تھے, کسی نہ کسی حد تک. اب انہوں نے بائبل کو بھی چھوڑ دیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کا کوئی اچھائی برائی کا معیار نہیں ہے, یعنی ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی حد تک تو ہے, ایسا تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بھی نہیں ہے, کسی حد تک ہے, کسی حد تک ہے. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑے بڑے تغیرات آ رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ معاشرہ اس طرف جانے لگا ہے کہ اب اگر ان کو پوچھو کہ عقل سے بتاؤ, کیونکہ وہ عقل سے فیصلے کر رہے ہیں, ان سے کہا جائے کہ آپ عقل سے بتاؤ کہ ماں کا کیا مقام ہے. آپ ان سے کہو کہ عقل سے بتاؤ کہ بہن کے کیا مقام ہے, تو وہ اپنی عقل سے ماں کا اور بہن کا مقام تک نہیں بتا سکتے. وہ اس بارے میں قوانین تو بنا سکتے ہیں کہ سڑک پہ تھوکنا بری بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, سڑک پہ تھوکنا بری بات ہے, یہ ایک بری چیز ہے. لیکن وہ اپنی عقل سے یہ طے کرنے سے قاصر ہیں کہ انسان کا اخلاقی معیار کیا ہونا چاہیے, وہ اس کو طے کرنے سے قاصر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل سے یہ معیارات طے ہو نہیں سکتے. اس کے لیے لازمی طور پر ایک ایسے اسٹینڈرڈ, ایک ایسے بینچ مارک کی ضرورت ہے جس کو انسان تبدیل نہ کر سکے, جو کہ ایک ایبسولوٹ ہو, جو کہ بالکل ایک ایسی بات ہو کہ جس کو کوئی بھی تبدیل نہ کر سکے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکے, اس کو منع نہ کر سکے. ایک ایسا بینچ مارک ہونا لازمی ہے, اور وہ مذہب دیتا ہے, وہ وحی دیتی ہے. وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز درست ہے, کیا چیز غلط ہے. اب آپ کسی بھی بڑے مسئلے کو اٹھا لیں جو کہ اس وقت مغرب اور اسلام کے درمیان موجود ہے. آپ کسی اخلاقی مسئلے کو اٹھا لیں, شراب پینے کو اٹھا لیں. اب اگر آپ عقل کے اوپر اس کو پرکھیں گے نا, تو ایک بہت بڑی اسکالرس کی, انٹلیکچوئلس کی جماعت ایسی ہوگی جو کہ کہے گی یہ اچھی بات ہے, کہ دوسری طرف ایک انٹلیکچوئلس کی جماعت ایسی ہوگی جو کہ کہے گی یہ بری بات ہے. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. ہوگا کیا؟ ان معاشروں میں یہ ہوگا کہ جب کبھی اگر سیدھے ہاتھ والے لوگ اوپر آ جائیں گے تو وہ چیز اچھائی بن جائے گی, یعنی اس کو پروان چڑھایا جائے گا. دوسری طرف والے لوگ اوپر آ جائیں گے تو وہ اس کو برائی کرا دیں گے, وہ اس کے خلاف قوانین بنا دیں گے. تو اس وقت جو مغرب کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس یہ بینچ مارک نہیں ہے, اور قرآن پاک ہمیں وہ بینچ مارک دیتا ہے. قرآن پاک کو ہم اسی لیے فرقان کہتے ہیں کہ فرق کرنے والا.
وہ صحیح اور غلط کا فرق ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو قرآن کہے ہم اس کو جو قرآن جس بات کو صحیح کہے ہم اس کو صحیح مان لیں، قرآن پاک جس بات کو غلط کہے ہم کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک کہے کہ شراب پینا غلط ہے، ہم کہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک کہے کہ بے پردگی بری چیز ہے تو ہم کہیں کہ بے پردگی بری چیز ہے۔ قرآن پاک کہے کہ نیک عورتوں کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ دار ہوتی ہیں، نیک مردوں کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں، تو ہم کہیں کہ آنکھیں جھکانا ہی اچھائی ہے، پردہ کرنا ہی اچھائی ہے۔ اب دنیا جو کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کہتی رہے کہ بھئی انسان کے کانفیڈنس کے خلاف ہے، کہتی رہے، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو غلط کہیں گے اور ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ قرآن پاک کو اپنا معیار بنا لیں گے تو ہمارے معاشرے میں بھی جو مختلف چیزوں پہ بحث مباحثے چلتے ہیں، میڈیا پہ، ٹاک شوز میں، کہ بھئی ایسا کیوں ویسا کیوں، کہ قرآن کو معیار مان لیں، قرآن جو کہے بس اس کو مان لیں، اسی میں انشاءاللہ ہماری خیر، ٹھیک ہے۔ خاص طور سے جو آج کل نئی ڈیبیٹس چلتی ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو خود خواتین کے حقوق وہی حقوق ہیں جو کہ قرآن نے دیے ہیں، وہی اصل حقوق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں وہ سب ڈھکوسلا ہے۔ تو یہ بات ہمیں جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، ہمارے اپنے معاشرے کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی جانیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں، تو وہ صفات بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ان صفات کے ساتھ ایک ہستی نے قرآن پاک ہمیں بھیجا ہے، خاص طور سے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو جو خالق ہے وہی جانتا ہے کہ اس مخلوق کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اسی کے حساب سے اس نے احکامات دیے ہیں۔ اللہ پاک علیم ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، تو خوب جانتے بوجھتے احکامات دیے گئے ہیں کہ اس ایسی ہستی کی طرف سے احکامات دیے گئے جو کہ تمام چیزوں کو، باریک بینیوں کو جانتا ہے، انسان کی فطرت کو بھی جانتا ہے، انسان کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، خبیر ہے، ہر چیز کا خوب خبر ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے ساتھ یہ احکامات دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ بھرپور حکمت کے ساتھ ہیں، بھلے وہ حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے اندر بھرپور حکمت موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، جو احکامات انسان کو دیے گئے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہے، وہ مسلسل رحمت شامل ہے اور بہت زیادہ رحمت شامل ہے، اس کے ساتھ یہ احکامات دیے گئے۔ تو ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں تو ان تمام نظریات کو سامنے رکھ کے، عقل کو کھول کے، ذہن کو کھول کے ان باتوں کو پڑھیں کہ یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے دیے گئے ہیں جو کہ ہماری خیر خواہ ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر تمام چیزوں میں فائدے موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا مغرب کے بارے میں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ مغرب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مغرب یعنی ویسٹ، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اسی طرح سے ایک ڈیبیٹ آج کل چلتی ہے پوری دنیا میں، اس وقت بڑے زور و شور سے چل رہی ہے پچھلے 15-20 سال سے، انسانی فطرت کیا ہے، کیا چیز فطرت کے مطابق ہے، کیا چیز فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس کے اندر ضابطہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ٹھیک فرمایا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ انسان کی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، اس لیے انسان کو اس سے منع کیا گیا۔ بہت ہی سمپل سی بات ہے، یہ بات سمجھ لیں، بہت سارے مسائل دنیا کے بھی انشاءاللہ حل ہوں گے اس سے۔ آگے کیا بات ہے کہ دیکھیں، عقلی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد اس وقت بھی انسان کی ایسی ہے، تقریباً دنیا میں اسٹیٹسٹکس کے مطابق 85%، 85% لوگ وہ ہیں جو کہ خدا پر یقین رکھتے ہیں کسی نہ کسی طور پر، کسی مذہب کی شکل میں۔ تو دیکھیں یہ بات انسانی عقل کے خلاف ہے کہ کائنات کے ایک رب تو موجود ہو اور وہ انسان کی ہدایت کا انتظام نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب رب موجود ہے تو اس نے انسانیت کی ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے اور اس ہدایت کو اس قرآن پاک کی شکل میں بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی کئی امتیازات ہیں، یہ جو پہلی بات وہ ختم ہو گئی یہاں پر کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، تو اس پہ کافی تفصیلی بات ہو گئی، اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پہ دوسری بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کے امتیازات، یعنی اس کی یونیک پروپوزیشنز، کچھ خصوصی امتیازات کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے جو بھی گزشتہ انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء، قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے، ان سب کو بھی نبی مانتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ جو ان پہ جو کتابیں آئی ان کو بھی درست مانتا ہے۔
اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہی انبیاء انہی کتابوں کے تسلسل میں ایک آخری کتاب آ گئی ہے، ایک آخری نبی آ گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آخری کتاب آ گئی ہے. اب تم سب لوگوں کو چاہیے کہ اسی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، کیونکہ اسی کی کنٹینیوشن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی سمپل سی بات ہے. دوسرے امتیاز قرآن پاک کا یہ ہے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیوشن میں تو پرانی کتابوں کی آ رہی ہے، لیکن اب مزید کوئی کتاب نہیں آئے گی. اللہ کی آخری کتاب ہے. اور اس کی مزید تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک اس کی حفاظت بھی کریں گے قیامت سے پہلے تک. جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اس وقت تک قرآن پاک انشاءاللہ دنیا میں رہے گا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا. اچھا، پھر قرآن پاک کے نزول کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا اسکپ کریں گے، وقت ختم ہو رہا ہے. جو اہم بات ہے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں. تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال ہجرت سے پہلے کے ہیں، اس زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جن صورتوں کا اکثر حصہ نازل ہوا، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور ہجرت کے بعد پھر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جن صورتوں کا اکثر حصہ نازل ہوا، ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، بھلے وہ کہیں کسی بھی شہر میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو مکی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں اس میں خاص طور سے کچھ واقعات ہوتے ہیں، عقائد کی بات ہوتی ہے. احکامات اس میں عام طور سے بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ جو ہجرت کے بعد کی صورتیں ہیں اس میں احکامات تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم جو صورتیں پڑھیں گے، سورہ ہود مکی صورت ہے، اس میں واقعات ہیں، اور سورہ نساء مدنی صورت ہے، اس کے اندر احکامات ہیں. اچھا، پھر یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گیا، بلکہ وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. غار حرا سے نزول شروع ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند دن قبل تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے جیسے قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوتی ہیں، صورتیں نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی، یعنی وحی لکھنے والوں کو یہ بتا دیتے کہ اس صورت کو اور اس آیت کو کہاں پہ پلیس کرنا. تو کاتبین وحی اسی کے حساب سے اس کی پلیسمنٹ فرما دیتے کہ فلانی صورت میں اس آیت کو رکھ دیا جائے، فلانی صورت کو فلانی صورت کے بعد رکھ دیا جائے. تو قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا وہ ترتیب الگ تھی، اور جس ترتیب پہ آج ہمارے پاس موجود ہے مصاحف میں، وہ ترتیب اس سے مختلف ہے. اور وہ جو ترتیب ہے جو مصاحف کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتائی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، جمع قرآن کے ادوار اس کو بھی ہم اسکپ کرتے ہیں، علم و تفسیر پہ آ جاتے ہیں. علم و تفسیر کے حوالے سے چند باتیں جان لیجئے. تفسیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، اور جو اس کی اصطلاحی ٹرمینالوجی میننگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے معنی کو، احکامات کو، حکمتوں کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے. اور تفسیر جو کی جاتی ہے اس کے اندر 5 بنیادی ماخذ ہیں، یعنی 5 چیزیں ہیں جس سے قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے. اور جو بھی قرآن پاک کی تفسیر کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ ان 5 چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہو. ان 5 چیزوں کو بھی جانتا ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ان کو بھی جانتا ہو، اس کے بعد بتائیں. اس میں سب سے پہلی چیز قرآن پاک خود ہے. تو قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیات کے ذریعے ہمیں مل جاتی ہے. پھر احادیث ہیں کہ احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر کیا بیان فرمائی، عملی طور پر تفسیر کیا بیان فرمائی، اپنے عمل کے ذریعے کیا سکھایا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال دیکھے جاتے ہیں، تابعین کے اقوال دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح عربی لغت دیکھی جاتی ہے کہ عربی زبان میں وہ لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ اس زمانے میں کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ لغت دیکھی جاتی ہے. اور پھر اس پہ تدبر استنباط یعنی غور و فکر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تفسیر کرنے والا ہو اس کو اصول تفسیر کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اصول حدیث کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اصول فقہ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو حدیث کا صحیح علم ہونا چاہیے، اس کو فقہ کا صحیح علم ہونا چاہیے، اور اس کو عربی زبان و قواعد کا علم ہونا چاہیے. وہ اس آدمی کو بذات خود نیک ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، کہ لوگ بتائیں کہ یہ اس نیک آدمی ہے. لوگ اگر کہیں کہ تو فاسق و فاجر آدمی ہے، اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے. لوگ کہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کی نیکی پہ لوگ بھی گواہی دیتے ہوں، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو یہ ساری چیزیں ضروری، اور وہ مسلمان ہو. ٹھیک ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، غیر مسلم بھی آج کل تفسیر کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ جو تفسیر کی جائے گی وہ تفسیر معتبر ہوگی.
اور اس کے بغیر اگر تفسیر کی جائے گی تو تفسیر معتبر نہیں سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. علم تفسیر کے لیے احتیاط کہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سخت وعید ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن پاک کی غلط سلط تفسیر بیان کریں. تو قرآن پاک کی جو غلط تفسیر بیان کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس میں سخت تاکید کی گئی ہے. تو اس کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں نا کے بارے میں ہم آج کل ہمارا معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن پاک کی پوری تفسیر بیان کرنا خود سے شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی علم کے. کہتے ہیں کہ بھئی شاید کا مطلب یہ ہے, شاید کا مطلب میں یہ سمجھاؤں. حالانکہ ان کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا. تو یہ بات غلط ہے. لیکن اسی طرح دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کو سرے سے کھولتے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم کھولیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. تو بھی بہتر یہ کہ قرآن پاک کو بند کر کے نہ کہیں اوپر رکھ دو. اوپر رکھا رہے گا, نہ ہم کھولیں گے نہ ہم کسی غلطی کا شکار ہوں گے. تو بھائی یہ بات بھی بالکل غلط ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ دونوں طرف غلو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن پاک میں خواہ خواہ کا کانفیڈنس دکھا رہے ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کو اٹھا کے انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. تو بھائی یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ نصیحت و عمل, کہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا, اس پہ عمل کرنا. یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرے, عمل کے لیے قرآن پاک کو سیکھے, اس سے ہدایت کو حاصل کرے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بار بار یہ بات فرمائی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے آسان کر دیا قرآن پاک کو نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو بھئی یہ نصیحت حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جس کو ہم استنباط اور تفسیر کہتے ہیں, کہ قرآن پاک میں غوطہ زنی کرنا, اس سے احکامات کو نکالنا, اس کی تفسیر بیان کرنا, یہ ہر انسان کے کام کا کام نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس اس کا صحیح علم موجود ہو. تو یہ کام آپ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیجیے. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے کہ انسان کی ہدایت کس راستے میں ہے. قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا مقصد ہدایت ہے بھائی, کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کی جائے. اور قرآن پاک فرق کرنے والی کتاب, اس کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا. پھر قرآن پاک کا جو اسلوب ہے, اسلوب اس طرح سے کہ آپ ابھی قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ اسلوب دیکھیں گے تو قرآن پاک کے اندر جو فوکس ہے نا وہ ہدایت ہے. فوکس تاریخ نہیں ہے, قانون نہیں ہے. قانون بھی بیان ہو رہے ہیں, تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے, لیکن تاریخ اس انداز سے بیان ہو رہی ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے. وہ قانون اس انداز سے بیان ہو رہے ہیں کہ انسان ہدایت کو حاصل کرے. بہت ساری جگہوں پہ صرف پرنسپل اصول بتائے جاتے ہیں, پرنسپلس بتائے جاتے ہیں, اس کی ڈیٹیلس نہیں بتائی جاتی. اگر ڈیٹیلس بتائی جاتی پھر تو ہر زمانے کے حساب سے بہت بڑی کوئی انسائکلوپیڈیا بنتا. تو اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ صرف جو پرنسپلس تھے, بہت ہی اہم اصولی باتیں تھیں, وہ قرآن پاک میں بیان کر دی. اس کی بیسس پہ پھر تمام جو اس کے جو ڈیٹیلس ہیں وہ بنائی جا سکتی ہے. وہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس کو بنائے. تو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے, جو انداز بیان ہے, تو وہ تقریری ہے, تحریری نہیں ہے. یعنی قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کوئی لکھی ہوئی کتاب اس انداز سے قرآن پاک ہے, اس انداز سے نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر ایک زور ہے, ایک زبردست جلال ہے, جمال ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقریری انداز کے اندر ایک زور خطابت کے ساتھ چیزوں کو بیان فرمایا. اور وہی زور خطابت ہمیں قرآن پاک کے اندر نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کسی بات کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے, بات کو گھما کے پھر بات کو بیان کر کے پھر کسی اور بات کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہ تقریری اسٹائل ہوتا ہے. اسی انداز سے قرآن پاک کو بیان کیا گیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوتی زندگی تھی, وہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا ہے کہ ہم اس کو اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ان آیتوں کا مقصد اور مفہوم صحیح سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کچھ اہم باتیں ہو گئی. کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں آپ کو 2-3 اہم باتیں بتا دوں. اس کے بعد پھر جن کو سوالات کرنے اپنے ہینڈ ریز کر لیں, ہم 1-2 سوالات لے لیں گے. اور جن کو سوالات چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو چیٹ میں بھی کچھ جوابات دے دیں گے. باقی سوالات انشاءاللہ پھر واٹس ایپ بھی کیے جا سکتے ہیں. کچھ اہم اصطلاحات کے بارے میں یہاں پہ بتاؤں گا. ایک تو صورتوں کا نام ہے, جیسے کہ کسی صورت کا نام بقرہ ہے, فاتحہ ہے, تو یہ کس نے کیسے رکھے گئے؟ تو یہ سارے کے سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رکھ دیے گئے تھے.
اور کس نے رکھے؟ تو بعض فقہا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے رکھے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہو، بعض نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو بتایا۔ تو بہرحال یہ اسی زمانے میں صورتوں کے نام پڑ گئے تھے۔ بعض جگہ صورتوں کے نام اس طرح سے ہیں جو صورتوں کا ٹائٹل ہے، جو اس کا موضوع ہے وہی اس کا عنوان ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں فاتحہ کا لفظ نہیں آتا، سورہ اخلاص میں اخلاص کا لفظ نہیں آتا، لیکن یہ اس کا مرکزی عنوان ہے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہا گیا اور اخلاص کہا گیا۔ بعض صورتوں میں اس طرح سے کہ اس صورت کے اندر کا کوئی ایک اہم لفظ لے لیا، کوئی اہم واقعہ تھا اس کا کوئی لفظ لے لیا اور اس کو صورت کی پہچان بنا دیا، جیسے سورہ بقرہ ہے کہ سورہ بقرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صورت گائے کے اوپر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک ایسا واقعہ ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں انداز سے صورتوں کے نام رکھے گئے۔ پھر کچھ صورتوں کے خاص شان نزول ہوتے ہیں کہ کوئی خاص واقعہ ہو رہا تو اس کے پس منظر پہ صورت نازل ہوئی، تو وہ پھر بتایا جاتے ہیں کہ بھئی یہ خاص واقعہ کیا تھا، اس کا پس منظر بتا کے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ منسوخ ہو گئی ہیں، کہ جو ان کے حکم پر اب عمل نہیں کیا جاتا، کہ پہلے ایک آیت آئی تھی بعد میں کسی اور آیت میں کوئی اور حکم دے دیا گیا، تو اس کا علم علماء کے پاس ہوتا ہے، مفسرین کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ قرآن پاک کی ایسی آیات ہوتی ہے جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ یہ آخری بات ہے، متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے کیا معنی ہے، تو ہم اس کے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ظاہری معنی کو نہیں لیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اس سے ہم کوئی مراد جو بھی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے تو لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ آتا ہے الف لام میم، الف لام کے میم کا کیا مطلب ہے نہیں معلوم، چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب اللہ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہستی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ید اللہ سے ماننے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قدرت لے لیتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کا کوئی تعویل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ الفاظ ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے دوران۔ تو یہاں تک جو اہم اہم باتیں تھی اس ڈاکومنٹ کی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ جو درس کا ہم نے وقت رکھا تھا 6:45 تک، تو وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ایک دو سوالات ہم لے لیتے ہیں جو لوگ سوالات کرنا چاہ رہے ہوں، اس کے بعد بس انشاءاللہ یہ لیکچر ختم ہو جائے گا۔ ظہیر علی صاحب فرما رہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے تو وہی ہوتی ہے، نہیں وہ وہی نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے کہ الہام کہا جاتا ہے، الہام کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات دل میں ڈال دی گئی، لیکن اس کو وہی نہیں کہا جائے گا۔ وہی کو ہم اصطلاحی معنی میں اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں جو کہ اصطلاحی معنی ہے کہ انبیاء کے لیے کوئی خاص پیغام بھیجا جائے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ریکارڈڈ لیکچر کب بھیجا جائے گا؟ انشاءاللہ آج ہی بھیج دیا جائے گا، یہ کل اگلے لیکچر سے پہلے بھیج دیا جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کوئی اور کورسز کراتے ہیں، تجوید ناظرہ کورس وغیرہ؟ نہیں، ہم تو ابھی فی الحال کوئی کورسز نہیں کرا رہے تجوید کے، البتہ کہ تجوید کو اور بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، ہماری طرف سے کوئی کورس ہوگا تو اس کے اپڈیٹس انشاءاللہ آپ کو گروپ پہ مل جائیں گے۔ قرآن مجید کی ترتیب کس بنیاد پر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس ترتیب کو قرآن پاک کو رکھو، تو اس ترتیب پر اس کو رکھ لیا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، تو افطار کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔